السلام علیکم نحمده ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کے سامنے اسلامی ماں بہنوں کے تعلق سے چند اہم مسائل رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے ہمیں مسلمان بنایا، صاحب ایمان بنایا، یہ اس کا فضل و احسان ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ انسان میں دو قسمیں اللہ پاک نے رکھی ہیں، ایک مرد اور دوسری عورت۔ لہٰذا عورت کے چند مسائل کچھ الگ سے ہیں، خاص کر پاکی اور ناپاکی کے تعلق سے بہت اہم مسائل ہیں عورتوں کے، کہ جن کا ہماری ماں اور بہنوں کو جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ لہٰذا جو پاکی کے ایام ناپاکی کے ایام جو ہوا کرتے ہیں اکثر و بیشتر، جن کو عرف عام میں ایام ماہواری وغیرہ بولا جاتا ہے، اس کے تعلق سے شریعت کیا کہتی ہے۔ لہٰذا دیکھیں آپ، ہم بات کو شروع کر رہے ہیں حیض کے مسائل سے۔ مسئلہ نمبر 1، بالغہ عورت کے آگے کے مقام سے جو خون عادی طور پر نکلتا ہے اور بیماری یا بچہ پیدا ہونے کے سبب سے نہ ہو، اسے حیض کہتے ہیں، اور اگر بیماری کی وجہ سے ہو تو اسے استحاضہ کہا جاتا ہے، اور بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون نکلا کرتا ہے اس کو نفاس کہا جاتا ہے۔ یہ بات بھی یہاں پر قابل غور ہے کہ حیض کتنے دن مانا جائے گا۔ غور کرنے کی، توجہ سے سننے کی بات ہے، لہٰذا ذہن میں رکھیں، حیض کی کم سے کم مدت 3 دن 3 راتیں، یعنی پورے 72 گھنٹے۔ 1 منٹ بھی اگر کم ہے تو حیض نہیں، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن اور اس کی راتیں۔ لہٰذا اگر 10 دن سے بڑھتا ہے تو پھر اس کے متعلق مسائل الگ ہیں، 3 دن سے کم اگر رہتا ہے تو اس کے متعلق مسائل الگ ہیں۔ ایسے ہی یہ بھی یاد رکھیں کہ نفاس کا جو معاملہ ہے اس کا بھی یہ ہے کہ نفاس کی کم مدت کی کوئی حد شریعت نے مقرر نہیں کی، لیکن اکثر مدت کی حد مقرر ہے، جس کی مدت جو ہے وہ 40 روز ہے۔ لہٰذا نفاس کی تعریف تو آپ پیچھے سن چکے کہ نفاس اس خون کو کہا جاتا ہے جو بچے کی پیدائش کے بعد رحم سے خارج ہوتا ہے۔ لہٰذا دیکھیں، نفاس کس کو کہتے ہیں یہ پہلے آپ سن چکے۔ نفاس میں کمی کی جانب کوئی مدت مقرر نہیں ہے۔ نصف سے زیادہ بچہ نکلنے کے بعد، یعنی آدھے سے زیادہ بچہ نکلنے کے بعد 1 آن بھی خون آیا تو وہ نفاس ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس کا زمانہ 40 دن اور رات ہے، اور نفاس کی مدت کا شمار اس وقت سے ہوگا کہ آدھے سے زیادہ بچہ نکل آیا، اور اس بیان میں جہاں بچہ ہونے کا لفظ آئے گا اس کا مطلب آدھے سے زیادہ باہر آ جانا ہی ہوگا۔ لہٰذا باقی تو اس مسائل بہت سارے ہیں تفصیلی، لیکن یہاں پر ہم دونوں کے تعلق سے چند مسئلے آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر حیض و نفاس کے متعلق چند احکام۔ مسئلہ نمبر 1، حیض و نفاس والی عورت کو قرآن مجید پڑھنا دیکھ کر یا زبانی اور اس کا چھونا، اگرچہ اس کی جلد یا حاشیے کو ہاتھ یا انگلی کی نوک یا بدن کا کوئی حصہ لگے، یہ سب حرام ہیں۔ یعنی قرآن کو چھونا بھی منع ہے، قرآن کو پڑھنا بھی منع ہے۔ قرآن البتہ، اب آپ دیکھیں دوسرا مسئلہ، کاغذ کے پرچے پر بھی اگر کوئی سورت یا آیت لکھی ہو تو اس کا چھونا بھی حرام ہے۔ مسئلہ نمبر 3، جزدان میں قرآن مجید رکھا ہے تو اس جزدان کے چھونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسے ہی جزدان سے الگ بھی اگر کوئی کپڑا ہے، چادر ہے، رومال وغیرہ ہے، اس کے ذریعے سے چھو لے تب بھی حرج نہیں۔ لہٰذا مسئلہ نمبر
اور مسئلہ نمبر 4 آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اسی حالت میں کرتے کے دامن یا دوپٹے کے آنچل سے یا کسی ایسے کپڑے سے جس کو پہنے اوڑھے ہوئے ہے قرآن مجید چھونا حرام ہے۔ یعنی ہم نے جو آپ کو پہلے بتایا کہ الگ سے کپڑا ہو، لیکن جو کپڑا خود پہنے ہوئے ہے اس کپڑے کے ذریعے سے نہ چھوئے، الگ سے البتہ کوئی کپڑا لے کر کے چھو سکتی ہے۔ لہذا جو کپڑا پہنے ہوئے ہے قرآن مجید چھونا اس کے ذریعے سے حرام ہے۔ غرض اس حالت میں قرآن مجید و کتب دینیہ پڑھنے اور چھونے کے متعلق وہی سب احکام ہیں جو اس شخص کے بارے میں ہیں جس پر نہانا فرض ہے، یعنی جنبی آدمی ناپاک جس کے اوپر کے غسل فرض ہوا کرتا ہے، جس کا بیان انشاءاللہ کسی موقع پر غسل کے وجوب کرنے والی، غسل کو واجب کرنے والی چیزوں کا انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان رکھیں گے، اس میں انشاءاللہ العزیز اس کا بیان کریں گے۔ مسئلہ نمبر 5 دیکھیے، معلمہ یعنی پڑھانے والی عورت جو دوسری بچیوں کو تعلیم دیتی ہو، اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ معلمہ کو حیض یا نفاس ہو تو ایک ایک کلمہ سانس توڑ توڑ کر پڑھائے، اور حجے کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حجے کرا دے، جیسے حجے کرا کر پڑھایا جاتا ہے، لہٰذا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، یا پھر ایک ایک کلمہ سانس توڑ توڑ کر پڑھائے۔ مسئلہ نمبر 6 دیکھیں، دعائے قنوت پڑھنا اس حالت میں مکروہ ہے، یعنی حیض کی حالت میں یا نفاس کی حالت میں۔ اللہم انا نستعینک سے بالکفار ملحق تک دعائے قنوت ہے، یعنی جو دعا ہم اور آپ وطروں کی نماز میں تیسری رکعت کے اندر سورہ فاتحہ اور کوئی سورہ پاک کی تلاوت کے بعد تکبیر کہنے کے بعد جو دعا پڑھا کرتے ہیں اس کو دعائے قنوت کہا جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 7 اور سماعت فرما لیں، قرآن مجید کے علاوہ اور تمام اذکار، کلمہ شریف، درود شریف وغیرہ پڑھنا بلا کراہت جائز ہے، بلکہ مستحب ہے، اور ان چیزوں کو وضو یا کلی کر کے پڑھنا بہتر ہے۔ یعنی اب وضو کرنے سے وہ عورت پاک تو نہیں ہوگی، ظاہر بات ہے پاک تو تبھی ہوگی کہ جب اس کا حیض کی مدت مکمل ہو جائے، نفاس کا خون رک جائے، اس کے بعد میں وہ غسل کر لے۔ لیکن پھر بھی ذکر و اذکار کے واسطے کوئی کلمہ پڑھنا ہے، کوئی تسبیح پڑھنا ہے تو اس کے واسطے وضو کر لے یا کلی کر کے پڑھ لے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ ویسے ہی پڑھ لیا تب بھی حرج نہیں ہے، اور ان کے چھونے میں بھی حرج نہیں۔ یعنی وہ کتب جن کے اندر قرآن نہیں ہے، مثال کے طور پر دعائیں ہیں اور دینی معلومات ہے، تو ایسی کتب کو چھونے میں بھی کوئی حرج نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی مسائل انشاءاللہ العزیز بہت سارے مسائل ہیں حیض و نفاس کے تعلق سے، کچھ تھوڑے تھوڑے کر کے چھوٹی چھوٹی ویڈیو کی کلپ میں ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے مولا ہمیں عمل کی توفیق بخشے، اور ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو بس کر